بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے وقتوں میں ایک شہر میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ اس کا شوہر کافی زمین اور جائیداد چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ اس بڑھیا کا ایک بیٹا بھی تھا جو کاروبار میں بہت کامیاب تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے گھر میں بے پناہ دولت تھی اور کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ لیکن بوڑھی عورت بہت کنجوس اور بد اخلاق تھی۔ وہ کسی کی مدد نہیں کرتی تھی اور معمولی بات پر شور مچا دیتی تھی۔ پورا گاؤں اس کی آواز سے واقف تھا۔ تاہم اس کا بیٹا نہایت ذہین، نیک دل اور خدا سے محبت کرنے والا انسان تھا۔ وہ ہمیشہ غریبوں، ناداروں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتا تھا۔ وہ اپنی ماں کو نصیحت کرتا تھا، ماں، یہ سب کچھ خدا کی عطا کردہ نعمتیں ہیں، ہم اس دولت کو جمع کر کے کہاں لے جائیں گے؟ نیکی اور اچھائی ہی انسان کے ساتھ جاتی ہے۔ میری خواہش ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کریں اور اپنی دولت دوسروں کے ساتھ بانٹیں۔ لیکن بوڑھی عورت اپنی کنجوسی چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے بیٹے کی بات کو نظر انداز کر دیتی اور کہتی، تم فضول خرچ ہو، بیٹے، میں کیوں اپنی دولت دوسروں کو دوں؟ یہ میرا حق ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اسے محفوظ رکھوں۔ ایک دن شہر میں ایک بوڑھا آدمی آیا جو نہایت نیک اور خدا سے محبت کرنے والا تھا۔ لوگ اس کے پاس اپنے مسائل لے کر جاتے اور وہ انہیں صبر و تحمل کے ساتھ مشورے دیتا۔ بوڑھی عورت کے بیٹے نے سوچا، کیوں نہ میں اس بزرگ کے پاس جاؤں اور اپنی ماں کے رویے کے بارے میں بات کروں، شاید وہ ہماری مدد کر سکے۔ بیٹا بزرگ کے پاس گیا اور اپنی ماں کی کنجوسی اور بد اخلاقی کے بارے میں بتایا۔ بزرگ نے بڑی توجہ سے اس کی بات سنی اور کہا، بیٹا، اللہ کسی کو بے حساب دولت دیتا ہے تو کسی کو آزماتا ہے، لیکن جو لوگ دوسروں کی مدد نہیں کرتے اور اپنے مال میں بخل کرتے ہیں وہ اللہ کے پسندیدہ بندے نہیں ہوتے۔ پریشان نہ ہو، میں تمہاری ماں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اگلے دن وہ بوڑھا آدمی فقیر کے بھیس میں اس عورت کے گھر کے سامنے آیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ بوڑھی عورت نے اندر سے غصے میں آواز دی، کون ہے؟ فقیر نے عاجزی سے کہا، بی بی، خدا کے نام پر کچھ دے دو، 2 دن سے بھوکا ہوں۔ بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا اور کہا، شرم نہیں آتی؟ خود بوڑھے اور قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہو اور مجھے ماں کہتے ہو؟ فقیر مسکرا کر بولا، اللہ آپ کی زندگی میں برکت دے، اگر آپ کو ماں کہہ کر غلطی ہوئی ہے تو معاف کر دیں، آپ تو مجھ سے عمر میں چھوٹی ہے۔ بیٹی، اللہ کے واسطے میری مدد کرو، میں 2 دن سے بھوکا ہوں۔ بوڑھی عورت کو غصہ آیا اور کہنے لگی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے بیٹی کہنے کی؟ بھیک منگا ہو کر مجھے بیٹی کہتا ہے۔ فقیر ڈر گیا اور اس نے کہا، اللہ آپ کو یقیناً برکت دے، میں نے تمہیں بیٹی کہہ کر پھر غلطی کر دی، مجھے معاف کر دے اور اپنا دل صاف کر۔ اے جنتی عورت، مجھے خدا کے نام پر 1 روٹی اور 1 چمچ سالن دے دے۔ بوڑھی عورت نے تب کر کہا، تمہارے منہ میں خاک، کیا میں مر گئی ہوں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ فقیر نے فوراً وضاحت دی، بی بی، میرا یہ مطلب نہیں تھا، مجھے پھر سے معاف کر دو، اللہ آپ کو سلامت رکھے، میں تیری لمبی زندگی چاہتا ہوں۔ اے نیک عورت، میں صرف 1 روٹی کا طلبگار ہوں۔ بوڑھی عورت نے سخت لہجے میں جواب دیا، میرے گھر میں نہ روٹی ہے نہ سالن، جاؤ کہیں اور سے مانگو۔ فقیر سمجھ گیا کہ واقعی اس کا بیٹا سچا تھا۔ اس نے التجا شروع کر دی اور کہا کہ اے بی بی، سالن نہ صحیح، صرف مٹھی بھر آٹا ہی دے دو۔ بوڑھی عورت نے جواب دیا، اب دیکھو تم زیادہ تنگ نہ کرو، سارا شہر پڑا ہے، تمہیں صرف میرا ہی گھر ملا ہے، اور کیا میں نے لنگر خانہ کھولا ہے؟ فقیر نے سوچا کہ اس بڑھیا سے کچھ لینا تو بہت مشکل ہے، لیکن وہ بھی خالی ہاتھ نہیں جائے گا کہ اچانک اس کی نظر بادام کی طرف گئی جس کے چھلکے صحن میں بکھرے پڑے تھے۔ فقیر نے کہا، اے شریف عورت، میں تمہاری سخاوت سے مایوس نہیں ہوں، ٹھیک ہے، چلو آٹا نہیں ہے، مجھے بادام کے چھلکے دے دو۔ بوڑھی عورت نے کہا،
میرے خدا، یہ کیسا گستاخ بھکاری ہے! تم کیا سمجھتے ہو کہ صحن میں بادام کے چھلکے پھینکے ہیں، فضول پڑے ہیں؟ ارے میں انہیں پیس کر اپنے دانت صاف کروں گی، اس کا منجن بناؤں گی، تمہیں کیوں دے دوں؟ وہ بزرگ جو فقیر کے روپ میں تھے بولے، بی بی یہ چھلکے دے دو، میں ان کے بدلے آپ کو سونے کا سکہ دوں گا۔ یہ سن کر بوڑھی عورت کی آنکھیں چمک اٹھیں اور وہ خوش ہو گئی کہ چھلکے کے بدلے سونے کا سکہ۔ ٹھیک ہے، تم بادام کے یہ چھلکے رکھ لو اور مجھے سکہ دے دو۔ فقیر نے کہا، ابھی نہیں، میں کل آپ کو سکہ لا دوں گا۔ یہ سن کر بڑھیا نے سخت لہجے میں کہا، کل کہاں سے لاؤ گے؟ کیا تم کل رات کو کہیں چوری کرو گے؟ یہ سن کر فقیر کہنے لگا، توبہ توبہ، میں چوری کیوں کروں گا؟ میں ہر رات قبرستان جاتا ہوں اور وہاں رات گزارتا ہوں۔ رات کو نہ جانے کوئی اللہ کا بندہ میرے پاس 5 سونے کے سکے رکھ جاتا ہے، اور صبح سویرے اٹھتا ہوں تو قبر کے پاس 5 سکے پڑے ہوتے ہیں۔ میں کل آپ کے لیے سکہ رکھ دوں گا، اب بادام کے یہ چھلکے تو مجھے دے دو۔ بوڑھی عورت نے یہ سن کر بے تابی سے پوچھا، ٹھیک ہے، اگر میں بھی رات قبر کے ساتھ گزاروں کیا مجھے بھی سونے کے سکے ملیں گے؟ فقیر نے کہا، کیوں نہیں، ضرور ملیں گے۔ اچھا یہ بادام کے چھلکے تو مجھے دے دو۔ بوڑھی عورت نے آگے بڑھ کر بادام کے چھلکے فقیر کو دے دیے اور کہا، اللہ نے مجھے اتنا بڑا دل دے دیا ہے کہ میں کسی ضرورت مند کی مدد کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی۔ فقیر نے بوڑھی عورت کو یاد دلایا کہ تم تو اس کا منجن بنانا چاہتی تھی۔ بوڑھی عورت نے منہ بنا کر مسکراتے ہوئے بولا، منجن بنا کر میں کیا کروں گی، میرے منہ میں تو دانت ہی نہیں۔ فقیر نے اس سے بادام کا چھلکا لیا اور کہا، کل صبح آ کر میں تمہیں سکہ دوں گا۔ بوڑھی عورت نے جلدی سے کہا، نہیں نہیں، کوئی سکہ دینے کی ضرورت نہیں، جو کچھ بھی اللہ کے نام پر دیا جاتا ہے میں اس کی کوئی قیمت نہیں لیتی۔ تم بس یہ کرو، آج قبرستان نہ جانا، وہاں میں جاؤں گی۔ فقیر نے بھی اس کی درخواست مان لی۔ اب بوڑھی عورت کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ وہ سوچنے لگی کہ اس نے فقیر کو بے وقوف بنایا ہے۔ ہر روز قبرستان جاؤں گی اور وہاں سے سونے کے سکے لاؤں گی۔ رات کا اندھیرا چھا چکا تھا اور بڑھیا لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ قبرستان پہنچ گئی۔ وہ ایک پرانی قبر کے قریب لیٹ گئی۔ وقت گزرتا رہا لیکن سونے کے 5 سکوں کی لالچ نے اسے وہیں رہنے پر مجبور کر دیا۔ آدھی رات بیت چکی تھی، بڑھیا خوف کے عالم میں تھی، لیکن پھر نیند کے غلبے میں وہ وہیں سو گئی۔ سوتے ہوئے اس نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے خود کو ایک مضبوط قبر میں قید پایا۔ اچانک ایک روشنی نمودار ہوئی اور اس روشنی کے ساتھ ایک آدمی ظاہر ہوا۔ اس کے چہرے پر سختی اور آنکھوں میں خوفناک سرخی تھی۔ وہ چہرہ اتنا خوفناک تھا کہ بڑھیا کانپ اٹھی۔ آدمی نے غضبناک آواز میں کہا، تم نے ہمیشہ کنجوسی کی، کبھی کسی کے ساتھ بھلائی نہیں کی، نہ کسی کو راحت دی، اپنے الفاظ سے دوسروں کے دل دکھائے۔ آج تمہیں اس کا نتیجہ بھگتنا ہوگا، تمہیں قبر کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ آدمی اپنا تھیلا کھولتا ہے اور اس میں سے سانپ اور بچھو نکل کر بڑھیا کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ بڑھیا خوف سے چیخنے لگی اور رونے لگی، خدا کے واسطے مجھے بچا لو۔ اچانک روشنی کے ایک اور حصے سے ایک شخص ظاہر ہوا۔ یہ شخص نہایت خوبصورت، معصوم اور مہربان چہرے والا تھا۔ اس نے سفید داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ اس کی آواز بہت میٹھی تھی۔ وہ بولا، بی بی ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ سانپ اور بچھو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تمہاری زندگی میں کیے گئے اچھے اعمال تمہارے لیے ڈھال بن جائیں گے۔ پھر اس نے اپنے کندھے سے ایک تھیلا کھولا اور اس میں سے کچھ نکال کر بڑھیا کی طرف پھینکا۔ بڑھیا حیران ہو گئی کیونکہ وہ چیز اور کچھ نہیں بلکہ وہی بادام کے چھلکے تھے جو اس نے فقیر کو دیے تھے۔ جب سانپ اور بچھو بڑھیا کی طرف بڑھنے لگے تو وہ چھلکے اچانک ان کے راستے میں آ گئے اور انہیں روک دیا۔ بڑھیا کا خوف دور ہو گیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو پسینے میں بھیگا ہوا پایا۔ اسی وقت اس کا بیٹا قبرستان میں اسے ڈھونڈنے آیا۔ اس نے اپنی ماں کو ایک پرانی قبر کے قریب پڑا پایا
माँ को इस हाल में देखकर वो उसे गले लगाकर रोने लगा। घर पहुंचकर बुढ़िया की जिंदगी बिल्कुल बदल गई। उसने कंजूसी और लालच को छोड़ दिया और हर जरूरतमंद की मदद करने लगी। अब दरवाजे पर कोई भी फकीर आता तो वो खाली हाथ ना लौटता। बुढ़िया ने अपनी बाकी जिंदगी मोहब्बत और नरमी के साथ गुजारी, हर एक के साथ भलाई करती रही और लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली। दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।